اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احیاء شب نیمہ شعبان، 15 شعبان کے شب کے جو اعمال ہیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں، اور ان اعمال کو کس طرح سے ہم نے بجا لانا ہے یہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر سے نیمہ شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، بس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رات اللہ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹائے گا سوائے اس کے جو گناہ سے متعلق سوال کرے۔ یعنی بدبخت ہے وہ انسان، بدقسمت ہے وہ انسان کہ آج کے رات اپنے دنیاوی مصروفیات میں وہ مصروف رہیں۔ اسی طرح سے شب 15 شعبان نماز اور دعا و استغفار کے لیے بیدار رہنے کا جو ثواب ہے، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ خدا متعال ہم سب کو اس رات بیدار رہنے اور اس بیداری کے نتیجے میں ہمیں ہمیشہ بیداری نصیب ہو انشاءاللہ۔ اسی طرح سے آگے جاتے ہیں، کیا آپ 1,24,000 پیغمبروں سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی انبیاء سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں؟ 1,24,000 پورے انبیاء سے، تو اپنا کرنا کیا ہے؟ شب 15 شعبان کا بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ زیارت کا جو لنک ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے، جو کہ مخصوص زیارت ہے، یعنی کوئی بھی زیارت آپ پڑھ سکتے ہیں اگر یہ مخصوص زیارت نہ ملے، زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ، لیکن جو آج کی رات کی جو مخصوص عمل ہے جو کہ 15 رجب کو بھی اور جو ہے وہ 13 رجب، 15 رجب اور شب نیمہ شعبان کو جو پڑھی جاتی ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت، وہ سب سے بہترین آج کے جو ہے وہ آج کے اعمال میں سے ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس سے مسافر کریں تو وہ کبھی اس رات یہ زیارت ترک نہ کرے۔ اگر کوئی سفر میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے کچھ کر نہیں پا رہا ہے تو وہ کم سے کم جو کام کر سکتا وہ یہ کرے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پڑھیں۔ امام حسین کی چھوٹی سے چھوٹی زیارت پڑھنے کے لیے اپنے گھر کی چھت پر جائے، یعنی اگر کوئی کسی کے پاس کتاب نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، اس کو ایکسیس نہیں ہے کہیں پر، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا، وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے بھی اللہ نے آپ کے لیے اور میرے لیے ایک راستہ بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے چھوڑ دیا ہو کہ بھائی اگر وہ پوری لمبی زیارت اگر نہ پڑے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، نہیں، اللہ تو بہانے سے ہمارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا وہ بندہ جائے، چھت پر جائیں اپنے گھر کے، یا بیابان میں ہو تو اس کے سر پر ویسے بھی آسمان ہے تو اپنے دائیں بائیں نظر کرے جا کر، پھر اپنا سر آسمان کی طرف، یعنی دائیں بائیں دیکھنا ہے، پھر سر آسمان کی طرف بلند کر کے یہ کلمات وہ کہیں: السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چھوٹا سا جملہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ اسے اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ قیامت کے دن مجھے تمام انبیاء سے ملنے کا شرف اللہ جو ہے وہ عطا کرے گا۔ شب 15 شعبان کی مخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے میں نے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں پر جا کے آپ ضرور اس جو ہے وہ زیارت کو پڑھ لیجئے گا۔ آج کی رات دعائے کمیل پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ مشروع و معروف دعاؤں میں سے ہیں۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ یہ بہترین دعاؤں میں سے ایک ہے، یعنی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توحید کس بلندی پر ہے۔ اگر صرف دعائے کمیل کو اگر ہم لے لیں اور تمام اسلامی مذاہب اور فرقوں کو اگر ہم جمع کر کے ان سے اگر پوچھیں کہ دعائے کمیل کے مقابلے میں کوئی ایک دعا لائیں، یہ دعائے کمیل کے میں کہتا ہوں چند کلمات کے مقابلے میں اگر ایک وہ دعا پیش کریں کہ جو اس دعا کا مقابلہ کر سکے، سب عاجز رہیں گے۔ یعنی اتنا بڑا خزانہ جو ہے ہمارے پاس موجود ہے فاتح الجنان کی شکل میں۔ صرف دعائے کمیل ہی نہیں ہے، اب آج دعائے جو ہے ابو حمزہ سمانی جو کہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، دعائے افتتاح صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، رمضان میں زیادہ ثواب کے لیے ہے، زیادہ جو ہے وہ اپنے اندر انقلاب لانے کے لیے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے دعائے مکارم الاخلاق آپ دیکھیں، پورے صحیفہ سجادے کو آپ دیکھیں، ایک دعا کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور جن سنی اسکالرز نے، تحقیق کرنے والے محققین نے ہمارے دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کو بھی پڑھا ہو، وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ امیر المؤمنین نے یہ دعا کمیل بن زیاد کو تعلیم فرمائی تھی، جو آپ کے صحابہ خاص میں سے ہیں، جن کی قبر مبارک جو ہے وہ نجف میں ہے، کوفے میں۔ یہ دعا شب نیمہ شعبان اور ہر شب جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، لیکن صرف شب جمعہ نہیں ہے، صرف نیمہ شعبان نہیں ہے۔ جب بھی انسان کا دل دکھی ہو جائے یا پریشانی میں مبتلا ہو جائے، یا اس کو لگتا ہے کہ
مجھے اللہ سے بات کرنے کو دل کر رہا ہے، ہر چیز سے میری امید ختم ہو گئی ہے، فوراً اسی وقت اسی حالت میں جو ہے وہ اس کو دعا کرنی چاہیے۔ اور بہترین دعا کیا ہے؟ دعائے کمیل ہے، ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں، جو شر دشمنوں سے تحفظ، وسعت رزق، فراوانی رزق اور گناہوں کی مغفرت کے جو ہے وہ موجب ہے۔ شب 15 شعبان اپنے دعاؤں میں دنیا بھر کے مومنین مسلمانوں کو، خاص طور سے پاکستان، عراق اور شام کے مومنین کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ ترکی میں مومنین مسلمان مشکلات میں ہیں، ایران میں، افغانستان، بحرین، سعودی عرب، ہر جگہ جہاں پر شہن حیدر قرار بستے ہیں، مسلمان بستے ہیں، سب کے پیار محبت اور اتحاد و یکجہتی کے لیے، امام زمانے کی خوشنودی کے لیے اور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے گا۔ خصوصی امام زمانے کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے گا۔ میر داماد سے منقول ہے کہ 111 مرتبہ یا قاہر العدوی کا ورد کرنے سے ظالم کے خلاف فوری مدد آ جاتی ہے۔ اگر کوئی جیل میں ہے، کسی کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، تو یہ دعا یا قاہر العدوی کا ورد کرے 111 مرتبہ اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ ظالم کے خلاف فوری اسے مدد آ جائے گی اللہ کی طرف سے۔ شیخ توسی فرماتے ہیں کہ اگر دشمن کو دفع کرنا ہو تو 100 بار اس ذکر کو پڑھنے پر تکرار کرنی چاہیے، یعنی یہ جو پورا ذکر ہے وہ یہاں پر ہے، یا قاہر العدوی یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی۔ صحیح ہے، اس کو آپ پڑھیے گا، جہاں جو دعا آپ نے پڑھنا ہو اس کو وہاں پر پاز کریں، اس کو یہاں پر سٹاپ کریں، پھر آپ اس پڑھنے کے بعد آگے بڑھیں۔ نماز امام زمانہ ادا کرنے کا طریقہ، آج کی رات نماز امام زمانہ ادا کریں، اس کو نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ شب جمعہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، اس کو نیت کریں کہ 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً الی اللہ، تکبیرۃ الاحرام کے بعد الحمد کا سورہ پڑھنا شروع کریں۔ صحیح ہے، سورہ الحمد پڑھیں گے، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو 100 بار اس آیت کے تکرار کریں گے، اسی آیت کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو یا ڈیجیٹل تسبیح ہو جو کہ آپ کو آسانی ہو اس کو کاؤنٹ کرنے میں۔ پھر سورہ الحمد کو مکمل کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ قل اللہ احد پڑھیں، پھر رکوع میں 7 بار سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھیں، دونوں سجدوں میں 7 بار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھیں، دوسری رکعت بھی بالکل اسی طرح سے پڑھیں اور تشہد و سلام پڑھ کر نماز ختم کریں۔ اس کے بعد یہ دعا جو کہ مفاتیح الجنان میں آپ کو مل جائیں گے پڑھنے کے لیے امام زمانہ کے نماز کے بعد، اس کو جو ہے وہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج کے شب میں شب 15 شعبان کا ایک بہترین عمل ہے نماز جعفر طیار۔ حضرت جعفر طیار کو جو رسول خدا نے تحفے کے طور پر عطا کیا تھا یہ نماز، اور یہ اکسیر ہے، یعنی گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے ہیں، پریشان حال ہے کوئی رزق کے حوالے سے، اولاد کو لے کر، پریشانی کو لے کر، دنیاوی پریشانیوں سے آج کل کون جو ہے وہ مشکل میں نہیں ہے، ہر کوئی پریشان ہے، لہٰذا نماز جعفر طیار کو اپنے تمام مشکلات پریشانیوں کی دوری کے لیے، امام زمانے کی مشکلات پریشانیوں کی دوری کے لیے، سلامتی کے لیے، ان کے ظہور کی تعجل کے لیے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر اور دریا کی موجوں جتنے بھی ہوں تو خدا انہیں معاف کر دے گا۔ راوی کہنے لگا کہ مولا کہ یہ شب، یعنی امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں، اب امام موسیٰ کاظم سے راوی نے پوچھا کہ مولا کیا یہ شب ثواب ہمارے یہ سب ثواب ہمارے لیے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اور کس کے لیے ہیں، یہ ثواب تمہارے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ہر جمعہ یا ہر ماہ یا ہر سال اسے انجام دو گے تو خدا ان کے درمیان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ طریقہ کیا ہے نماز جعفر طیار کا؟ یہ 4 رکعت کی نماز ہے جو فجر کی طرح 2 رکعت کر کے آپ نے پڑھنی ہے۔ الحمد و سورہ کی تلاوت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے جب الحمد سورہ کی تلاوت کریں گے تو 15 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ رکوع میں جائیں گے، صحیح ہے، یہ تسبیح پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں، جب رکوع میں جائیں گے تو 15 مرتبہ، صحیح ہے، الحمد کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے رکوع میں جانا ہے 10 مرتبہ آپ نے رکوع میں یہی ذکر پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع سے سر اٹھانا ہے، پھر 10 مرتبہ آپ نے یہی ذکر پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سجدے میں جانا ہے، سجدے میں پہلے سجدے میں سبحان اللہ 10 مرتبہ یہی ذکر پڑھنا ہے، سجدے سے سر اٹھا کر 10 مرتبہ، دوسرے سجدے کے اندر 10 مرتبہ، دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 بار تسبیحات اربعہ پڑھیں گے اور 4 رکعت میں کل 300 بار پڑھیں گے آپ۔ اگر یہ بہت طویل ہو، کسی کے لیے پیر میں درد ہو بیماری کی وجہ سے یا نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہو یا وقت کمی ہو اس کے پاس تھکاوٹ کی وجہ سے، تو ایک آسان طریقہ بھی ہے کہ اگر ان تسبیحات کے پڑھنے کا وقت نہ ہو، عدد گننا مشکل ہو، تو وہ دو رکعت کر کے نماز فجر کی طرح سے نماز جعفر طیار کی نیت سے پڑھیں اور تسبیحات اربعہ کو نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھ لیں بیٹھے بیٹھے،
ٹھیک ہے، چلتے پھرتے اور کام کرتے ہوئے بھی یہ تسبیحات پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز جعفر تیار پڑھنے کا افضل ترین وقت جمعہ کے روز زوال آفتاب سے پہلے ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی نماز سے جمعے سے پہلے، ٹھیک ہے، زوال یعنی 11:30 کہہ لیں یا 12 کہہ لیں، اس ٹائم کو جو ہے زوال آفتاب کہیں گے، لیکن یہ اس کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ ایسا کہ نہیں ہے کہ اگر وہ وقت نکل جائے تو آپ کہیں گے وقت نکل گیا ہے، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ بہانے سے ہمارے گناہ بخشنا چاہتا ہے اور وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کے، لیکن اس دروازے پر کھٹکھٹانے والا اور اس میں داخل ہونے والا جو ہے وہ کوئی موجود نہیں ہے۔ 15 شعبان کی جو رات کی فضیلت ہے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ روزی تقسیم ہونے کی رات، زندگی کی میعاد مقرر ہونے کی رات ہے، حج پر جانے والوں کے نام لکھے جانے کی رات ہے، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گناہ گار افراد بخشے جانے کی رات ہے، یعنی بہت زیادہ، یعنی جتنے بھی زیادہ گناہ ہو اس کے بخشے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر وہ گناہ کسی پر ظلم کرنے کے حوالے سے ہیں یا جو ہے کسی کے مال کھانے کے حوالے سے ہیں تو اس سے بخشش طلب کرنا بہت ضروری ہے، دل سے وہ آپ کو معاف کریں، ٹھیک ہے۔ حقوق الہی کے حوالے سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے یہ کہ جن بندوں کے حوالے سے ظلم ہوا، ان کی غیبت ہوئی ہے، ان کو کوئی مال ہم نے کھایا ہے تو ان کو راضی کرنا ضروری ہے۔ ملائک کے زمین مکہ پر نازل ہونے کی رات ہے، یعنی رسول خدا کے حدیث سے مفہوم سے یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر سے نیمہ شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، بس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رات خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹ آئے گا سوائے اس کے جو معصیت و نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے جسے شب قدر کو حضرت رسول اکرم کے لیے مخصوص فرمایا، بس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی کرنا اور دعا مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس رات شب بیداری کی جو ہے وہ فضیلت کیا ہے؟ نماز اور دعا و استغفار کے لیے شب بیداری کے ساتھ جو ہے وہ گزارے۔ امام زین العابدین کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ اس رات کی نماز کیا ہے؟ مخصوص نماز 4 رکعت نماز، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے، اور نماز مکمل ہونے کے بعد ایک دعا پڑھی جائے، اللہم انی الیک فقیر، میں تیرا محتاج ہوں۔ یہاں سے لے کر یہ دعا الا یقول القائلون تک ہے، جو کہ مفاتیح الجنان میں صفحہ نمبر 333، جو موٹی کتاب ہے نا مفاتیح الجنان کی، اس کتاب میں آپ جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں، ہر گھر میں موجود ہے یا آپ کے موبائل میں بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، جس کا جو ہے لنک ہم نے ڈال دیا ہے۔ سب سے بہترین عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبران اسے مسافر کرے تو وہ کبھی بھی اس رات یہ زیارت ترک نہ کریں۔ اگر کوئی یہ زیارت پورا نہ پڑھ سکے، مشکلات کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اس کو یاد نہیں ہے، مختصر زیارت پڑھ کے یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر کے چھت پر جائیں، دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، اوپر دیکھ کر السلام علیک یا ابا عبداللہ، سلام ہو آپ پر اے مولا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت امام حسین علیہ السلام 15 شعبان، اور یہ ایک دعا بھی الحمدللہ العظیم زیارت وارثہ بھی پڑھی جا سکتی ہے آج کی رات۔ اہم دعائیں اللہم بحق لیلتنا ومولودہا، یہ بھی دعا ہیں یہاں پر مفاتیح الجنان کے صفحہ نمبر آپ کو بتائے گئے ہیں سامنے، آپ دیکھیے گا 328 سے 329 تک۔ ایک اور دعا اللہم انت الحی القیوم، یہ بھی مفاتیح الجنان میں 329 سے 330 تک ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ درجہ ذیل تسبیحات 100 مرتبہ پڑھیں تاکہ حق تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے اور دنیا و آخرت کی حاجات پوری۔ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے تو اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اس رات کے لیے بہترین دعا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس رات نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد، سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ توحید پڑھیں۔ نماز کا سلام پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، بالکل الٹی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، یا من الیہ ملجأ العباد فی المہمات، یہ الہ آخر کہاں تک پڑھنا ہے؟ الہ لا بشیء هو اعظم منک، مفاتیح الجنان 331 صفحہ نمبر۔ یہ جب دعا مکمل کر لیں پھر سجدے میں جا کر 20 مرتبہ یا ربی، 7 مرتبہ یا اللہ، 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 10 مرتبہ ما شاء اللہ اور 10 مرتبہ لا قوت الا باللہ کہیں۔ پھر حضرت رسول اللہ اور ان کے آل پر درود بھیجیں اور اس کے بعد اپنی حاجات طلب کریں۔
قسم بخدا کہ اگر کسی کی حاجات بارش کے قطروں جتنی ہوں تو بھی حق تعالیٰ اپنے نصیب و کرم اور اس عمل کی برکت سے وہ تمام حاجات بھر لائے گا۔ صدقہ دینا آج کی رات بہت زیادہ ثواب کا ہمیں عزیز و اقارب سے معافی مانگنا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ حقوق العباد میں سے عزیز و اقارب، خصوصاً گھر میں موجود افراد، گھر میں بہو ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، یا بچوں کے لیے ہے ماں باپ کے حوالے سے ماں باپ کو راضی کرنا، اگر وہ ناراض نہیں ہے تو سب کچھ ختم ہے۔ عزیز و اقارب سے معافی مانگنا، گناہوں سے، ماں باپ سے معافی مانگنا، بھائی بہنوں سے معافی مانگنا، گناہوں سے توبہ کرنا، لوگوں کو معاف کرنا۔ آج کی رات انتظار میں نہ رہیں کسی کے میسج آئے گا تو آپ اس کو معاف کرے گا، کوئی فون کرے گا، آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں گے تو اللہ دوسروں کے دل میں بھی آپ کے لیے دعا کا جو ہے وہ اہتمام کرے گا اور وہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ کسی مومن کی پریشانی کو دور کرنا آج کی رات میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ کوئی مقروض ہے اس کی قرض ادا کرے، کسی کو پریشانی ہے، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی تو اس کے بچوں کے تعلیم کو لے کر، ان کے بچوں کے جو ہے وہ پریشانی کو لے کر، شادی کو لے کر، ہر لحاظ سے ہر طرح کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، ان کی پریشانی دور کر۔ دعائے کمیل پڑھی جائیں آپ، دعائے کمیل کے بھی لنک میں یہاں پر ڈال دوں گا۔ نماز جعفر طیاد ہم نے اس میں بات کر لیا، دعائے نتبہ بھی ہے جو کہ اس کے لنک میں آپ کو ڈال دوں گا۔ زیارت علی یاسین پڑھی جائے، اس کا بھی لنک میں ڈال دوں گا۔ اپنے قضا حاجات کو انجام دینا، یعنی یعنی نماز وغیرہ کو انجام دینا، یہ بھی ضروری ہے۔ امام کے حضور وعدہ کرنا کہ خود کو بہت جلد تبدیل کر لوں گا، اپنے اندر انقلاب برپا کروں گا۔ خدا ہم سب کو بحق امام زمانہ اپنے اندر تبدیلیاں لانے کی توفیق دیں۔ کثرت سے دعا امام زمانہ پڑھنا، اللہم کل ولیک الحجۃ بن حسن، دعائے فرج الہی اعظم البلاء وبریح الخفا، دعائے منصوب امام زمان کے ساتھ جو منصوب دعا ہے اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، بہترین دعا ہے، اسے پڑھ لیجئے گا۔ نماز امام زمانہ پڑھیں، جو کہ ہم نے طریقہ آپ کو بتا دیا۔ حضرت قائم کے حضور استغاثہ کیا جائے، یعنی آپ کی جو خاص زیارت ہیں مفاتیح الجنان کے صفحہ نمبر 240 میں، اور یہ جو خاص استغاثہ وہ کیسے کریں؟ 2 رکعت نماز پڑھیں، سورہ حمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھا جا سکتا ہے، قبلہ رخ ہو کر یہ استغاثہ کریں۔ نماز کے بعد سلام اللہ الکامل التام الشامل العام، یہاں سے الی دعوتی و کشف قربتی تک ہے یہ دعا۔ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے انشاءاللہ خداوند متعالی بحق امام زمانہ آپ کی دعائیں قبول کریں گے۔ امام زمانے کے حضور عریضہ پیش کرنے کے حوالے سے البتہ روایت موجود ہیں، یہ روایت یہ کہ عریضہ مجرب ہیں، اس عریضے کی وجہ سے حاجات بہت جلد قبول ہوتی ہیں، لہٰذا یہ اس کے حوالے سے بہت سارے علماء نے بات کی ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ علماء جو ہے وہ اختلافات بھی کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم آپ کے اوپر ہیں کہ آپ کرنا چاہتے تو کر لیں قربت جو ہے وہ مطلقہ کی نیت سے۔ اس کے بعد جو ہم نے کہا تھا آپ سے کہ استغاثہ امام زمان کے جو دعا ہیں اور اس کے بعد جو زیارتیں ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام اللہ الکامل التام الشامل العام وصلواته الدائمة وبركاته القائمة التامة على حجة الله ووليه في أرضه وبلاده وخليفته على خلقه وعباده وسلالة النبوة وبقية العترة والصفة صاحب الزمان ومظهر الإيمان وملقن أحكام القرآن مطهر الأرض وناشر العدل في الطول والعرض والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر المرضي وابن الأئمة الطاهرين المصي ابن الأوصياء المرضيين الهادي المعصوم ابن الأئمة الهداة المعصومين. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين، السلام عليك يا مولاي صاحب الزمان، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن الأئمة الحجج المعصومين والإمام على الخلق أجمعين، السلام عليك يا مولاي سلام مخلص لك في الولاية، أشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، فعجل الله فرجك وسهل مخرجك وقرب زمانك وكثر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك، فهو أصدق القائلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يا مولاي صاحب الزمان يا ابن رسول الله. حاجت اپنی جو ہے وہ یہاں پر بیان کریں، اور بجائے قضا و قضا کی بجائے اپنی حاجت یہاں پر طلب کرنے ہیں، اور پھر حاجت کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. فاشفع لي في نجاحها فقد توجهت إليك بحاجتي لعلمي
أن لك عند الله شفاعة مقبولة ومقاما محمودا وبحق من اختصكم بأمره وارتضاكم لسره بالشأن الذي لكم عند الله بينكم وبينه صلى الله تعالى في نجح طلبتي وإجابة دعوتك شكربتي. توسلت إليك يا أبا القاسم محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب النبأ العظيم الصراط المستقيم عصمة للاجين بأمك سيدة نساء العالمين وبآبائك الطاهرين وبأمهاتك الطاهرات وياسين والقرآن الحكيم والجبروت العظيم وحقيقة الإيمان ونور النور وكتاب مسطور أن تكون سفيني إلى الله تعالى في حاجتي. بس یہ دعا جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اپنی حاجات جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول. اور انشاءاللہ امام مہدی فرماتے ہیں کہ میں سلسلہ اوصیہ کی آخری کڑی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے وسیلے سے میرے اہل اور میرے شیعوں سے بلاؤں کو دور کرتا ہے. یقیناً محمد مصطفیٰ کے 12ویں خلیفہ امت مسلمہ کے 12ویں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت امام زمانہ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے ہر ایک کو صرف وہی اعمال انجام دینے چاہیے جو تمہیں ہماری محبت سے قریب کریں، اور ہر اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جو تمہیں ہماری ناراضگی سے قریب کریں. احتجاج سلسلے میں یہ دعا جو ہے وہ حدیث جو ہے موجود ہے. حوادث واقعہ میں تم ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، یعنی مجتہدین کی عظمت اور ان کی جو ہے وہ ضرورت کو آپ اس بات سے، اس امام زمانہ کی حدیث سے جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے مجتہدین جو ہے وہ کس سلسلے پر جا کے، یعنی کس بلندی پر جا کے کام کر رہے ہیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اور امام زمانہ کے لیے جو ہے کس طرح سے راہ ہموار کر رہے ہیں اور اپنے زندگیوں کو جو ہے وہ دین کے راہ میں جو ہے وہ وقف کر رہے ہیں. حوادث واقعہ میں تم ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ لوگ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں. خداوند متعال ہمارے مجتہدین کو سلامت رکھیں، ان کی کوششوں کو اور زیادہ اور ان کو طول عمر دیں انشاءاللہ، اور ہمیں ان کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات جو ہے وہ دین کو سمجھنے اور پھر ہماری مشکلات کو ختم کرنے، اور جو پریشانیاں مشکلات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے نماز روزوں کے حوالے سے، اصول دین اور فروع دین، کیونکہ فروع دین میں ان کی ہم تقلید کرتے ہیں، اور اصول دین کے حوالے سے یہ کہ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں یہ لوگ، اس میں ہم تقلید نہیں کرتے، یہ لوگ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں. ہمارے احادیث کے متعلق یہ ہیں کہ بہت سارے احادیث ہمارے موجود ہیں. حدیث کے بہت ساری قسمیں ہیں، حدیث میں ضعیف بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں، اور سلسلۃ الذہب بھی حدیث ہمارے پاس موجود ہیں. لہٰذا یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، یہی وجہ ہے. لیکن جو بے وقوف لوگ ہیں وہ ان کے خلاف دشمن کے ساتھ ایک ہو کر جو ہے وہ انہوں نے محاذ آرائی کی ہوئی ہے، اور ایک بدتمیزی کا طوفان انہوں نے برپا کیا ہے سوشل میڈیا پر مجتہدین کے نام پر، آقا خامنائی کے، آقا سستانی کے نام پر، اور تمام مجتہدین کو لے کر جو ہے وہ ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہے. خدا متعال ان سب کو سمجھ دیں، بوجھ دیں اور عقل دیں، اور ہم سب کو بھی ہمارے مجتہدین کو پہچاننے اور ان کی قربانیوں کو پہچاننے، ان کی قدر کرنے اور انہیں کے کہنے پر ہمیں عمل کرنے، اور اس نتیجے میں ہمیں امام زمانہ تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.